نہ کسی کو پیاس ہو۔ تو یہ بات ہوتی ہے۔ تو حضور آپ اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں ساری کائنات کو چلتی ظاہر نہ کرتا۔ آپ تو اللہ کے محبوب ٹھہرے تو آپ کا حسن۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے 70,000 پردوں میں چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ 70,000 پردوں میں اللہ نے مجھے چھپا کر رکھا ہے۔ تو عرض کیا ہوا انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے حضور آپ ہمیں زیارت کریں، بس اس بات کو چھوڑیں۔ بار بار کہنے پر فرمایا اچھا توجہ کرو۔ یوں ہی آپ نے اپنا سر مبارک دستار مبارک سرکائی، جب وہ چمک اٹھی تو آپ بے خود ہو گئے۔ کافی دیر کا بعد جب آواز اپنے ٹھکانے پہ آئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نے صرف ایک پردہ ہٹایا ہے، ایک 70,000 میں سے ایک پردہ ہٹایا ہے۔ یہ کیسے؟ تو خیر بہرحال عزیز و دوستو، ہم اپنی خوش نصیبی پہ ناز کیوں کریں کہ تمام انبیاء کرام چاہے وہ چھوٹے درجے کے تھے یا چھوٹے درجے بڑے درجے کہ اللہ تعالیٰ کی درجہ بندی ہے، یعنی نبی ہوتے ہیں، رسول ہوتے ہیں، اولو العزم ہوتے ہیں، مصطفیٰ ہوتے ہیں، یہ انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے منصب عطا کیا ہے۔ تو سبھی نے یہ گزارش کی یا اللہ مجھے نبوت کی ضرورت نہیں، اتنی صفات والا اپنا پیارا نبی ہمیں ان کی امت بنا دیا۔ ہم کتنا خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، اور یہ بھی میں آپ کو عرض کرتا چلا جاؤں، جو کچھ آپ کر رہے ہیں اپنی خوشی کا اظہار کر رہے ہیں یا آپ کو اپنے آقا علیہ السلام سے محبت ہے اور محبت کا اظہار کر رہے ہیں، حقیقت اس کی یہ ہے ہم محبت نہیں کر رہے، ہم سے حضور علیہ السلام محبت کرتے ہیں۔ بے شک بے شک بے شک بے شک۔ یہ آپ کی محبت کا ثمرہ ہے پیارے نبی اے نبی سبحان اللہ 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 آپ سن چکے ہو کہ علماء حضرات سے جو نبی کریم علیہ السلام کا آخری صاحبزادہ سبحان اللہ اللہ ارے نبی جس وقت انتقال فرمایا تو سارے گھر پر ایک پریشانی تھی، حزن تھا، ملال تھا، گھر کا ماحول بھی پریشان، صحابہ کرام بھی پریشان، اہل بیت کرام بھی پریشان۔ یہ تھا عالم۔ اس موقع پر سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حضور اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک حق دیا ہوتا ہے دعا کا جو ضرور قبول ہوگی۔ آج آپ مہربانی فرمائیں میری دعا اپنے صاحبزادے کی زندگی کے لیے دعا مانگیں تاکہ یہ حزن ملال یہ سب پریشانی جو ہے ختم ہو جائے۔ تو حضور علیہ السلام جبکہ حالت یہ تھی کہ حضور علیہ السلام کی اپنی آنکھوں سے بھی آنسو بہ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا اے عائشہ وہ دعا میں نے قیامت والے دن اپنی گنہگار امت کے لیے رکھی۔ آپ کا پیار ہوا کہ نہ؟ عزیز و دوستو ہم نہیں آئے، ہمیں بلایا، ٹھیک ہے نا؟ ورنہ ہمارے پاس بڑے بہانے، بہت بڑی باتیں۔ اب جو کچھ اس محفل ایک خلاصہ ہے، وہ بھی ایک خلاصہ بھی کچھ ہے، وہ یہ ہے صرف خوش نہیں ہونا، ہمارا مقصد خوش نہیں ہونا، ہماری اس محفل کا دوسرا جو خاص مقصد ہے وہ خوش کرنا بھی ہے، خوش کرنا بھی ہے۔ کس کو خوش کرنا ہے؟
اب ہم خوش ہو رہے ہیں تو حضور کی آمد پہ خوش ہو رہے ہیں. بے شک بے ہم خوش ہو رہے ہیں تو حضور علیہ السلام کی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت عطا کی اس پہ خوش ہو رہے ہیں. یعنی اللہ کا بھی شکر ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور آقا علیہ السلام کی آمد کی خوشی کا بھی ایک جشن منا رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری محفل کا دوسرا خاص مقصد ہے وہ یہ ہے جہاں ہم خوش ہو رہے ہیں ہمیں وہاں خوش بھی کرنا ہے. کس کو کرنا ہے؟ اللہ کو اور اللہ کے محبوب کو. اب ہم پوچھتے ہیں کہ اللہ خوش کیسے ہوں گے؟ تو اللہ تعالیٰ خوش کہاں ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں جس وقت ہم اپنے آقا علیہ السلام کی اطاعت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے محبوب مجھے بہت پیارا وہی لگتا ہے جو آپ کی تابعداری کرتے ہیں. تو آپ کی نقل کرتے ہیں. ان کو کہیں کہ آپ کی نقل کرتے ہیں میں ان کو اپنا محبوب بنا لوں. اور جب آپ درود و سلام پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ بڑے خوش ہوتے ہیں. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خبر دی کہ میرے محبوب میں بہت خوش ہوتا ہوں جب آپ کا ان کی ایک دفعہ درود پڑھتا ہے. میں اس پہ اتنا خوش ہوتا ہوں اتنا کہ اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی. اگر ہم اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو حضور علیہ السلام کی اطاعت کریں اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں نذرانے اور تحفے درود و سلام کیجیے. بس یوں سمجھ لیں کہ آج ہم ایک اپنی زبان کو وقف کر کے اٹھتے ہیں کہ یہ زبان ہے ہی درود و سلام کی. آپ اپنی زبان کو وقف کر کے درود و سلام کیجیے. میرے ساتھ پڑھیں یہ مختصر درود و سلام. صلاۃ اللہ سلام اللہ علیہ وسلم. اور اطاعت کا مطلب یہ ہے ایک آپس میں بیٹھ کر ایک مشورے کے طور پر میں عرض کر رہا ہوں. ہم نے کلمہ پڑھا. جب ہم کسی اور ملک میں چلے جاتے ہیں ہمارا ویزا لگ جاتا ہے اپنے ملک کو چھوڑ کے دوسرے ملک میں چلے جاتے ہیں تو اب ان کے ہی قانون پہ ہمیں عمل کرنا پڑے گا. اپنا قانون ختم وہاں کے قانون پر ہمیں عمل کرنا پڑے گا. دراصل اسلام بھی ایک قانون ہے. جب ہم کلمہ پڑھ لیتے ہیں جب اس سلطنت میں ہم داخل ہو جاتے ہیں تو سارے قانون پر پھر ہمیں عمل کرنا پڑے گا. جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو حضور علیہ السلام کا اقرار کر لیا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم علیہ السلام کا ہر ادا کو پسند کریں گے اس پہ عمل بھی کریں گے اطاعت کریں گے فرمانبرداری کریں گے. اگر ہم نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور اس کی خلاف ورزی کرنے پر حضور علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. فرمایا آپ اتنے تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ اپنی خواہشات کو اس قانون کے تابع نہ کرو جو قانون میں اللہ کی طرف سے آپ کی طرف لے گیا ہے. سبحان اللہ. جہاں یہ فرمان ہے لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ من نفسہ ومالہ وولدہ والناس اجمعین. جہاں یہ حکم ہے کہ آپ مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپ اس سے پیار نہیں کرو. کتنا؟ اپنی جان سے بڑھ کر مال سے بڑھ کر اولاد سے بڑھ کر ماں باپ سے بڑھ کر سارے جہان سے بڑھ کر جب تک آپ اس سے پیار نہیں کرو گے اتنے تک آپ مومن نہیں ہو سکتے. عزیز و دوستو جب آپ حضور علیہ السلام سے پیار کریں گے تو یہ ایسا نہیں ہے. نبی کریم علیہ السلام نے سبق فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال. اپنے بچوں کو 3 باتیں سکھا دو. حب نبی کو سب سے پہلے اپنے نبی علیہ السلام کی محبت سکھاؤ بچوں کو. وحب اہل بیت ہی اور آپ کے گھرانے کی محبت سکھاؤ. وقراءۃ القرآن قرآن کا پڑھنا پڑھانا پڑھنے پڑھانے کی حد تک نہیں یعنی اس سے وہ محبت کرو کہ اس پر عمل کرو. عزیز و دوستو تو یہ ہے ہمارے پاس جس وقت ہم پیار کریں گے کامل پیار کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر خوش کتنا ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں لا یسن فی السماء ولا فی الارض ولکن یسن فی قلب عبد مؤمن. گفت پیغمبر کے حق فرموداز من نمے کو جب دری بالا و پست در زمین و آسمان و عرش نیز
من نمے گنجم جکیدہ ہے عزیز در دلے مومن پر گنجم ہے عجب گھر مرا جوری گران ہے اگر تجھے میری طلب ہے اللہ فرماتا ہے اگر تجھے میری طلب ہے میں کہیں نہیں ملوں گا اگر ملوں گا تو میں اس دل میں ملوں گا جس دل میں میرے محبوب کی ملوں گا اب بات یہ خوشی کی ہے کہ جب آپ محبت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو اپنا گھر بنائے گا اور دوسرا فرمایا کہ آپ اتنے تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اس قانون کے تابع اپنی خواہشات کو نہیں کرو گے جو اللہ کی طرف سے تو آپ کی طرف لے گئے تو اللہ تعالیٰ خود ہی فرما رہے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي اے میرے محبوب ان سے حکم فرمائیں کہ آپ میرے پیچھے پیچھے آؤ ایک بات جملہ مترجمہ میں عرض کر دوں انسان کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میں تو ایک مخفی خزانہ تھا مجھے پیار آ گیا میرا ارادہ ہو گیا کہ میں پہچانا جاؤں مجھ سے پیار کیا جائے مجھ سے محبت کی جائے تو اس وقت تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا اب ہماری پیدائش کا مقصد کیا ہوا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ انسان اور جن کی پیدائش کا مطلب اللہ کی عبادت اللہ کی معرفت اللہ کی محبت تو حضور علیہ السلام نے فرمایا سب سے مہنگا سودا اگر کوئی ہو سکتا ہے تو اللہ کی محبت اللہ کی محبت کا حصول سب سے دنیا میں مہنگا ہے لیکن اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں میرے محبوب ان سے فرما دیں آپ کے پیچھے پیچھے آئیں میں خود ان لوگوں کو اپنا محبوب بنا لوں گا ہماری پیدائش کا مقصد تو محبت تھا اب یہاں اس اعزاز مل رہا ہے کہ محبوب بن رہا ہے اب قانون محبت کیا ہے قانون محبت یہ ہے جہاں محب کی محبت کی انتہا ہوا کرتی ہے وہیں سے محبوب کی محبت کی ابتدا ہوا کرتی ہے یہی تو وجہ تھی کہ جتنے انبیاء کرام جب ان کو معراج ہوا تو زمین پر ہوا جب محبوب کی باری ہے تو فوق العرش معراج ہوا عزیز و دوستو اب اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں آقا علیہ السلام سے پیار اور اطاعت اور درود السلام تو حضور علیہ السلام کس بات پہ خوش ہوتے ہیں فرمایا قرۃ عین فی الصلاۃ میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ نماز کے اندر ہے آپ اگر اپنے آقا علیہ السلام کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو نماز اپنی نمازوں کو قائم کریں دوسرا کس بات پہ خوش ہوتے ہیں جب آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں آپ جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو حضور علیہ السلام اسے بہت پسند کرتے ہیں اس سے بہت خوش ہوتے ہیں اور ایک مقام پر پوچھا بھی گیا یا رسول اللہ فداک ابی و امی صلوات اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم سب سے پہلے بہشت میں کون جائے گا فرمایا ذاکرین جو اللہ کا ذکر کرتے والے اور فرمایا اے صحابہ جب تم بہشتی باغ کے قریب سے گزرا کرو بہشتی میوے اور پھل کھا لیا یا رسول اللہ فداک ابی و امی صلوات اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم وہ کیا باغ بہشتی کیا پھل اور میوے فرمایا جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو ہلکے بدھے ہوئے وہاں جا کے بیٹھ جائے یہ جو آپ کی محفل ہے یہ بھی اسی محفل میں شامل اللہ کا ذکر بھی اللہ کا ذکر ہے حضور علیہ السلام کا ذکر بھی اللہ کا ذکر ہے اولیاء کرام کا ذکر بھی اللہ کا ذکر ہے کلام پڑھا جا رہا ہے وہ بھی اللہ کا ذکر ہے تو اس ذکر کی محفل کی شان حضور علیہ السلام نے یوں فرمائی کہ صبح بھی آتے ہیں فرشتے شام کو بھی آتے ہیں جن کا کام صرف یہ ہے کہ ذاکرین کو ڈھونڈو وہ کسی محفل میں جب ایک ہی پہنچ جائے تو پھر وہ آواز دیتا ہے کہ آ جاؤ جو ہمارا مقصد ہے وہ پورا ہو گیا یہاں آ جاؤ تو فرمایا نبی کریم نے وہ ہلکے پر ہلکا زمین پہ پھیل جاتا ہے زمین بھر جاتی ہے پھر آسمان کی طرف ہلکے بننا شروع ہو جاتے ہیں آسمان تک وہ بھر جاتے ہیں فرشتے فارغ ہونے کے بعد یعنی صبح والے شام کو گئے شام والے صبح کو گئے تو جب جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جاننے کے باوجود فرماتے ہیں کہ وہ بندے میرے کیا کہہ رہے ہیں ان کا مقصد کیا تھا
کس مقصد کے لیے وہ آئے تھے؟ یا اللہ مقصد اور کوئی بھی نہ تھا، تیری رضا تھی، تیری محبت تھی، تیرے دیدار چاہتے تھے، جہنم سے آزاد ہونا چاہتے تھے، بہشت مانگتے تھے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ فرمایا مجھے دیکھا ہے نہیں، بہشت دیکھی ہے نہیں، جہنم کو دیکھا ہے نہیں، تو دیکھ لے تو کیا کرتے؟ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فَاشْهِدُوا، اے فرشتے گواہ ہو جاؤ، قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، میں نے سب کو بخش دیا۔ آپ اسی محفل میں بیٹھے ہیں، کبھی تردد میں نہ پڑے، یہ وہی محفل ہے جس کی یہ حکم ہے۔ تو کچھ فرشتے یہ بھی کہنا شروع کر، وہاں محفل میں ایسے لوگ بھی تھے ان کا اس محفل سے کوئی تعلق نہیں تھا، دنیا کا کوئی مقصد تھا کسی بیٹھنے والے کے ساتھ، کسی انتظار میں تھے، ابھی فارغ ہوں گے تو میں اپنی دنیا کی بات کروں گا۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہم قوم ہم لا یشقی جلیسہم، میری شان یہ ہے کہ ان کے پاس بیٹھنے والے کو بھی میں محروم نہیں کرتا، میں نے اس کو بخشا۔ یہ وہ محفل ہے عزیز دوستو۔ اسی طرح حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس محفل میں اللہ اور اس کے محبوب کی بات نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مردار خاک اٹھ گئے۔ ایک لمحے کے لیے بھی، یہ آپ کو ایک مشورے کے طور پر میں عرض کر رہا ہوں، ایک لمحے کے لیے بھی آپ کسی سے ملاقات ہو تو حکم کیا ہے؟ حکم یہ کہ بات کرنے سے پہلے سلام کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ نے 30 نیکی کما لی۔ جب آپ فارغ ہو، بے شک دنیا کی بات ہو گئی، اس میں جب آپ علیحدہ ہو گئے تو اٹھتے یہی کہتے اقوم بقول لا الہ الا اللہ محمد، اتنا ہی کرتے یا درود و سلام پڑھنا۔ اب یہ بھی حکم ہے، آپ کسی گھر میں گئے، مسجد میں گئے، کوئی ہے تو سلام کرو اسے، اگر نہیں تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں مجھ پہ سلام درود و سلام، اور اس میں کوئی شک والی بات نہیں۔ رحمت للعالمین، رحمت للعالمین، آپ کا اطلاق رحمت للعالمین کہاں تک ہے؟ جہاں تک اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ہے وہاں تک اللہ تعالیٰ کی رحمت کہ محبوب کی رحمت ہے۔ تو جس کے گھر میں کوئی بے شک حضور اپنے مقام پر مدینہ طیبہ میں جسمانی طور پر موجود ہیں، لیکن روحانی طور پر آپ ہر جگہ موجود ہیں، نورانی طور پر آپ ہر جگہ موجود ہیں۔ تو فرمایا آپ کیا کرو؟ درود و سلام کرو، کوئی نہیں تو درود و سلام کرو۔ درود و سلام بھی اس خیال سے کرو کہ درود و سلام پڑھنے کے بعد ہمیں جواب بھی ملا۔ اور یہ مسئلہ کچھ اس لطافت کے ساتھ، ایک باریکی کے ساتھ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فرمایا جب آپ نماز پڑھتے ہو، جب آپ کہتے ہو السلام علیکم ایھا النبی، فرمایا پوری توجہ کیا کرو۔ حضور علیہ السلام بنفس نفیس اپنے امتی کا سلام سنتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں۔ اور یہ درود السلام صلاۃ اللہ یاد کریں، صلاۃ اللہ سلام اللہ علیہ یا رسول اللہ، یہ ہر وقت اپنی زبان پہ جاری رکھیں، اور ساتھ ساتھ اسی تصور میں کہ ہم پڑھ رہے ہیں، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا یا رسول اللہ فداک ابی و امی صلاۃ اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ہم تو پڑھ رہے ہیں، دور کے لوگ بعد میں آنا، فرمایا جو محبت سے پڑھتے ہیں ان کا سنتا بھی ہوں، پہچانتا بھی ہوں، جو ہٹ کے ہیں ان کا فرشتہ میرے پاس ہے، وہ ادا کر رہا ہوتا ہے کہیں بھی تو وہ مجھ تک پہنچا دیتے ہیں۔ عزیز دوستو، تو یہ درود السلام آپ ہمیں میں سنتا بھی ہوں، پہچانتا بھی ہوں۔ ہزاروں واقعات ایسے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی ذات بابرکات اگر محبت ہے تو دل کا خطرہ بھی معلوم ہو جاتا ہے۔ بی بی صاحبہ چوتھی بی بی ایک گھر میں آ گئی جن کا نام بی بی رابعہ بصری، ہماری تاریخ کی ایک مشہور و معروف ولیہ ہے جن کا نام رابعہ بصری۔ جب یہ پیدا ہوا تو بیچارہ والد جو تھا غریب تھا، اس سے بڑی تشویش لاحق ہوئی، پریشان ہو گیا۔ اب دیکھیے اس کی پریشانی جو ہے وہ مدینہ طیبہ میں پہنچ گئی،
تو حضور علیہ السلام رات کو خواب میں فرما رہے ہیں پریشان نہ ہو، یہ بچی تو ولی ہے، بادشاہ کے پاس چلے جاؤ، اسے جا کے کہو ہر جمعے کو آپ 400 مرتبہ درود و سلام پڑھتے ہو، اس جمعے کیوں نہیں پڑھا؟ تو جب آپ جاؤ گے اس کے بعد وہ آپ سے پوچھے گا آپ کی کوئی احتیاج، آپ کی کوئی ضرورت، تو آپ کہہ دینا جی میری 4 بچی ہیں، میری بات ہے، بس اتنا کہہ دینا، وہ آپ کا سارا انتظام کر دے گا۔ جب صبح گئے حاجب سے کہا کہ میں حضور علیہ السلام کا سلام بھی لایا اور پیغام بھی لایا، وہ بھاگا بادشاہ کے پاس گیا کہ حضور علیہ السلام کا پیغام بھی لایا اور سلام بھی لایا۔ تو مسند کو چھوڑ کے بعد وہ کون ہے جو حضور علیہ السلام کا پیغام لایا؟ جی میں ہوں۔ اسے آگے مسند پہ بٹھا کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا، سلام فرمایا اور فرمایا ہر جمعے کو آپ 400 مرتبہ درود و سلام پڑھتے ہو، اس دن کیوں نہیں پڑھا جمعے والے دن؟ اب اس کی آنکھوں سے آنسوں کی جھلیاں شروع ہو گئی کہ آقا علیہ السلام اپنے غلاموں کی اتنی خبر رکھتے ہیں۔ واقعی یہ بات حقیقت ہے، واقعی یہ بات حقیقت ہے۔ میں مصروف ہو گیا اپنے امور سلطنت میں نہ پڑھ سکا، تو پر کہا کہ کوئی ضرورت، جب یہ کہا کہ میری 4 بچیاں ہیں تو اپنے وزیر خزانہ سے کہا کہ تعزیز یہ اور اس کی بچیاں، اس کا خرچہ جو ہے وہ شاہی خاندان سے ہوگا، شاہی خزانے سے ہوگا۔ اسی طرح بہت سارے واقعات ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہمیں اپنے آقا علیہ السلام کو اتنا بے خبر نہیں سمجھنا چاہیے جتنا کہ ہمارے اذہان میں ہے یہ باتیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت تک آنے والے میری امتی میں ان کے گناہوں کو بھی جانتا ہوں، ثواب نیکی کو بھی جانتا ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام صبح کی نماز پڑھا کے مسند پہ بیٹھ گئے، آپ نے ازل سے لے کر کے باتیں شروع کر دی، ظہر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھنے کے بعد پھر ممبر پہ بیٹھ کے پھر خبریں دیتے رہے، اسی طرح عشاء تک یہ معاملہ رہا، حتیٰ کہ بہشتی بہشت میں پہنچ گئے، دوزخی دوزخ میں پہنچ گئے، جتنے لوگ موجود تھے کسی نے کچھ یاد رکھا، کسی نے کچھ یاد رکھا، یعنی کسی کا یادداشت میں ساری باتیں کسی میں موجود نہ رہی، اتنی باتیں تھیں۔ ہاں کسی نے کچھ یاد کیا، کسی نے کچھ یاد کیا، ہاں اتنا جانتے ہیں کہ بہشتی بہشت میں پہنچ گئے، دوزخی دوزخ میں پہنچ گئے۔ حضور نے ساری باتیں بتا دی، ساری بتا دی، اونٹنی گم ہو گئی۔ اور اس وقت جو اعتراض کرنے والے لوگ تھے وہ تھے منافق۔ منافق اپنی بیٹھک میں جا کر 3 دن تک صحابہ کرام اونٹنی تلاش کرتے ہیں، ملی نہیں۔ اب نبی کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے، غیب کی خبر دینے والے جا کے ہنستے تمسخر کرتے کہ یہ کیسے نبی ہیں، انہیں اپنی اونٹنی کا پتہ نہیں۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا آپ باز نہیں آتے، آپ باز نہیں آتے، 3 مرتبہ فرمایا مجھ پہ اعتراض کرنے کے لیے باز نہیں آتے، مجھ پر اعتراض کرنے کے لیے باز نہیں آتے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہو کے آپ کے قریب عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں آتا۔ آپ نے فرمایا جاؤ اس کی مہار جو ہے، مہار اس کی، اس اونٹنی کی جو مہار تھی وہ چھوٹ گئی، وہ ایک پتھر کے قریب چرتے چرتے ایسے گھومتے گھومتے جب سارے پتھر کے قریب گھوم چکی تو اس کی مہار جو ہے اس کے نیچے دب گئی، وہ اس دبنے سے وہ کھڑی رہی۔ تیسرا دن وہی کھڑی ہے، جا کے دیکھا جو حضور علیہ السلام نے فرمایا اسی طرح تھا۔ یہ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ یہ بتانا مقصود تھا کہ کون ہے جو اعتراض کرنے والے ہیں، تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے کل ہم نے انہی لوگوں کو اپنی مجلس سے اٹھا دینا ہے، کوئی لوگ یہ نہ کہیں کہ کیوں اٹھا دیا، سب کو یہ پتہ چل جائے کہ وہ لوگ ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے بارگاہ میں عبداللہ بن ابی کا بیٹا جس کا نام عبداللہ تھا، وہ مسلمان، پکا مسلمان تھا، حضور کا صحابی تھا، یہ منافق اور منافق کا سردار۔ حضور علیہ السلام نے بدر کے موقع جو قیدی آئے اس میں حضرت عباس کی تھی، جیسے آپ نے سنا،
یہ بھاری بھرکم تھا ان کا جسم، اور ان جیسا جسم جو تھا یہ عبداللہ بن ابی کا تھا۔ تو ان کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، حضور کے چچا کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، اس سے قمیص لے کر آپ نے اپنے چچا کو دیا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میں تیرا بدلہ دوں گا۔ اب جب یہ فوت ہونے لگا تو عبداللہ کو بھیجا بیٹے کو، جاؤ حضور علیہ السلام سے قمیص لے کے آؤ، آپ نے وعدہ فرمایا تھا، اور میرا کفن بنانا، اسی قمیص کا مجھے کفن پہنانا۔ جب وہ لے کے گئے کہنے کہ یہ نہیں جو آپ کے بدن سے چشمہ رہتا ہے وہ لائیں۔ اب آپ یہ تھوڑی سی بات سمجھیں گے۔ اب ہمارے پاس کوٹ بھی ہے، جیکٹ بھی ہے، اس قسم کا ہے ہمارے ہاں۔ پہلے یہ تھا سردیوں میں کئی جوڑے پہن لیا کرتے تھے، تو حضور علیہ السلام بھی جسم کے ساتھ جو چشمہ ہوتا تھا وہ اوپر اور جسم اور کپڑے کبھی تین جوڑے بھی آپ پہن لیا، قمیص پہن لیا کرتے تھے۔ کہنے کا وہ نہیں، یہ نہیں جو آپ کی جسم سے لگا ہوا ہے وہ کپڑا مجھے دو، مجھے اس میں کفن دینا۔ سیدنا حضور علیہ السلام جب دینے لگے تو سیدنا فاروق اعظم کہتے حضور اس منافق کو نہ دے۔ آپ نے فرمایا فاروق سنو میری بات عمر، یہ قمیض اس کو فائدہ نہیں دے گی۔ حضور علیہ السلام کی زبان سے نکلی ہوئی بات جو ہوتی ہے وہ ہو کے ہی رہتی ہے۔ آپ نے کہا اس کو فائدہ نہیں دے گی، لیکن سن لو اس قمیض کے جانے سے 1000 آدمی مسلمان ہوگا۔ 1000 آدمی مسلمان ہوگا۔ جب یہ قمیض پہنچی وہ سارے مسلمان موجود تھے، ان کا یہ اس وقت اب یہ مر رہا ہے اور اس کی مسکراہٹ نکل گئی۔ جب وہ قمیص آیا مسکراہٹ نکل گئی تو سب کہنے لگے یہ تو ہے ہمارا سردار، اس کو تو قمیص مل گئی، اس سے خوش بھی ہو رہا ہے۔ ہم آقا کی قمیص کہاں سے لائیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آقا کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ چھوڑو اس ناپاک کو، پورے کا پورا 1000 آدمی اٹھ کے حضور کی بارگاہ میں آ کے توبہ کرتے جیسے حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ تو عزیز دوستو خیر، میں آپ کی خدمت میں یاد کروں گا کہ ذکر بہت سارے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب اللہ کے ذکر کو پسند کرتے ہیں۔ ذکر ویسے بہت سارے ہیں، لیکن جس پر ہم اس وقت بات کریں گے وہ دل کے ذکر کی بات ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں لا ينظر الى صوركم والى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم والى نياتكم واعمالكم۔ میں اپنی صورتوں کو نہیں دیکھتا، آپ کبھی شکل کے ہو، حسن جمال میں کیسے ہو، آپ بال و بتا میں کیسے ہو، غریب ہو یا امیر ہو، میں تو آپ کی دل کو دیکھتا ہوں۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے گوشت کا، الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلح الجسد كله واذا فسد الجسد كله الا وهي۔ میں انسان کے جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے گوشت کا، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو گیا، اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو گیا۔ تو فرمایا وہ کیا ہے؟ وہ دل ہے۔ تو فرمایا کوئی چیز دل کو ٹھیک نہیں کر سکتی، فرمایا ہر چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی آلہ ہے، دل کے ٹھیک کرنے کے لیے اللہ کا ذکر ہے۔ اب آپ اسی ذکر کو کیا کریں، وہ ہے بھی آسان، ہے بھی آسان۔ آسان کیوں ہے؟ یہ آپ کی خوشخبری، آپ کی علم میں یہ خوشخبری دینا چاہ رہا ہوں، مبارک دینا چاہ رہا ہوں، وہ یہ آپ کلمہ گو مسلمان ہیں، آپ مومن ہیں۔ مومن کو جو اللہ نے شرف بخشا، ابھی پہلے سنا ہے آپ نے، لیکن آپ اس کی تفصیل میں نہیں گئے کہ اللہ فرماتا ہے میں کہیں نہیں سما سکتا، جب سمانا چاہتا ہوں تو اس دل میں سما جاتا ہوں جس دل میں میرے محبوب کی محبت۔ اسے مومن کہا جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے مومن۔ اور اللہ تعالیٰ جل شانہ جب یہ فرما رہے ہیں کہ میں مومن کے دل میں سما جاتا ہوں، تو دل کوئی ایسا ناشکرا تو نہیں ہے۔ مومن کے دل کی آواز جو ہے وہ اللہ کا شکر ہے، اور اللہ کا شکر جو ہے بہترین، اللہ کا شکر جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اب آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوئے لیٹے، آپ ایک یہاں سے سبق لے کے جائیں کہ دل مومن کا کرتا ہے اللہ اللہ۔ سب مل کے میرے ساتھ کہیے، دل کیا کر رہا ہے؟ اللہ اللہ۔ بس بات بن گئی۔
اگر آپ نے اس سبق کو یاد کر لیا، میں آپ کو حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق یہ خوشخبری دے رہا ہوں، جب آپ نے دل سے اللہ کا ذکر کیا تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس دل پر اللہ کا نام مبارک آ گیا اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو گئی، قبر کے عذاب سے محفوظ ہو گیا، حشر کی گرمی سے محفوظ ہو گیا، اور فرمایا جس دل پر اللہ کا نام مبارک آتا ہے یہ زندہ ہو جاتا ہے، یہ اس زمرے میں چلا جاتا ہے جسے اولیاء کرام کہا جاتا ہے۔ تو اولیاء کرام کے بارے میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا یموتون بل ینتقلون من دار الی دار، اولیاء کرام کو موت نہیں آتی، ایک مکان سے اٹھ کے دوسرے مکان میں چلے جاتے ہیں، اور نہ ان کی قبر ہوتی ہے۔ قبر المومن روضۃ من ریاض الجنہ، مومن کی قبر نہیں ہوتی بلکہ وہ باغ جنت کا ٹکڑا ہوتا ہے۔ اب آپ اس سبق کو پھر سے سن لیں، نماز کی پابندی کرنی ہے، دل میں اللہ اللہ، زبان پہ درود و سلام۔ اب بالکل چھوٹی سی بات ہے، ہمیں اور زیادہ مزید اجمال کے ساتھ دل اللہ اللہ کے لیے وقف، زبان درود و سلام کے لیے وقف، پیشانی نماز کے لیے وقف، رہا بدن یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلوق کی خدمت کے لیے دی۔ آپ کہیں کسی منصب پہ ہیں، آپ کسی مشغلے میں ہیں، کسی کام پہ ہیں، آپ کا ذہن صرف یہی ہونا چاہیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ کام دیا، یہ منصب دیا، اللہ نے اپنی مخلوق کی خدمت کے لیے مجھے دیا۔ بس اگر آپ یہ سمجھ گئے کہ یہ میرا مقصد ہے، آپ سارے کا سارا قرآن کھول کے دیکھ لو، احادیث کو دیکھ لو، آپ کو تین چیزیں ملیں گی: اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کی عبادت خلوص دل سے، نبی کریم علیہ السلام کی اطاعت خلوص دل سے، مخلوق خدا کی خدمت خلوص دل سے۔ بس یہ ہے سارے دین کا نچوڑ۔ اگر اس میں آپ کامیاب ہو گئے پھر دنیا میں بھی کامیاب، قبر میں بھی کامیاب، حشر میں بھی کامیاب۔ آخری گزارش یہ ہے، آپ اور بھائی حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ایک وقت آئے گا جسے فتنہ فساد کا وقت کہا جائے گا، اس وقت میری سنتیں فوت ہو جائیں گی، لیکن اس وقت میری ایک سنت کو زندہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ 100 شہیدوں کا ثواب عطا کر دے گا۔ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید۔ آج میں یہ بھی گزارش کروں گا اپنے چہروں کو نبی کریم علیہ السلام کی سنت سے سجا دیں، تھوڑی سی نیچے ایک مٹھی، جانا تو ہے ہی اس دنیا سے، آج نہیں تو کل یہ دنیا کی زندگی تو گزر ہی جائے گی، دوش پہ کملی ہو یا سال گزر جائے گی، زندگی پل ہو یا 100 سال گزر جائے گی۔ تم امیروں کی جو خوشحال گزر جائے گی، ہم فقیروں کی بھی ہر حال گزر جائے گی، یہ تو گزر ہی جائے گی، لیکن آخرت میں کیا ہوگا؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی شکل بن کے آئے گا اسی میں سے اٹھے گا۔ آپ میرے امتی ہوں، کھڑے ہوں اور جگہ، وہاں کی شرمساری سے بھی بچیں گے اور میرا ساتھ بھی آپ کو ملے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ دوست سارے کھڑے ہو کے درود و سلام پڑھیں، ختم کرتے ہیں۔